نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ آپ یہ قرآن جو پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام معاذ اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اپنی طرف سے بنا کر اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ جیسی سچی شخصیت، سچی شخصیت، اصلی شخصیت، بے داغ شخصیت، بے عیب شخصیت، لا ریب شخصیت، جنہوں نے چیلنج کیا تھا اے لوگو میری زندگی میں اگر کوئی عیب نظر آتا ہے ذرا انگلی سے اشارہ کر کے مجھے بتاؤ۔ اتنی سچی شخصیت کے بارے میں مت ماری گئی اس بد نصیب نسل کی جو آمنے سامنے کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے تو جگر کانپتا ہے انسان کا، دماغ ہل جاتا ہے دنیا کی سچی ترین شخصیت کو بڑے دھڑلے کے ساتھ جھوٹا کہا جائے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ میرے حبیب انہیں کہو ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیات۔
اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے؟ اگر تمہارے کہنے کے مطابق بالفرض میں اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہا ہوں، میں جھوٹ اللہ پر باندھ رہا ہوں، تو پھر یقینی بات ہے کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں اور واللہ سچ کہہ رہا ہوں، حقیقتاً سچ کہہ رہا ہوں، تو اس سچ کو جھٹلانے والوں کی بھی پھر خیر نہیں ہے۔ اس سے بڑے ظالم کون ہوں گے جو سچے نبی کی نبوت کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں؟ میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں، اتنے دلائل ہیں، اتنے معجزات ہیں، اتنی آیات ہیں، اتنی واضح دلیلیں ہیں کہ عقل والا بندہ جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ اب تم اپنے بارے میں سوچو، تم سچے نبی کو جھٹلا کر تمہارا کیا انجام ہے؟ میری فکر پڑی ہے تم لوگوں کو، ذرا اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو، تم اپنا کیا حشر کر رہے ہو، اپنے آپ کو کس جہنم کی وادی میں دھکیل رہے ہو۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم بے انصاف لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں۔ رات کو دن کہہ دینا، دن کو رات کہہ دینا، سچے کو جھوٹا کہہ دینا، جھوٹے کو سچا کہہ دینا، حق کو ناحق، ناحق کو حق کہہ دینا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں، کبھی کامیاب نہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ وقت آنے والا ہے، دنیا میں تو ان کے جھوٹ موٹ چل رہے ہیں، ان کے چکر مکر چل رہے ہیں، ان کی ملمہ سازیاں اور رنگ برنگی باتیں اور پروپگنڈے چل رہے ہیں، اللہ چلا رہے ہیں۔ امتحان کا جو دنیا میں اچھے لوگ چھپے ہوئے ہیں، اللہ پاک کا امتحان جو ہوا، کمینے ترین لوگ اچھے سوٹ ڈال کر معزز کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، امتحان جو ہوا، مقرب ترین بندوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، امتحان جو ہوا، دنیا ہے نا، یہ امتحان گاہ ہے اور حساب گاہ آگے آنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن بھی ذرا ذہن میں رہے، جس دن نحشرہم جمیعا، ہم ساری انسانیت کو اکٹھا کریں، ساری خلقت کو اکٹھا کریں گے، سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اپنے بھی، بیگانے بھی، موحد بھی، مشرک بھی، مجھے جو ماننے والے ہیں وہ بھی، نہ ماننے والے بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، نحشرہم جمیعا، ہم سب کو اکٹھا کریں، وعدہ ہے۔ ثم، پھر جمع کریں گے، پھر نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، پھر ہم کہیں گے ان مشرکوں کو جو خدا کو چھوڑ کر پتھروں کو، قبروں کو، لکڑیوں کو، ستاروں کو، سیاروں کو، بزرگوں کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، یا کسی کو بھی خدا کے سوا خدا بنائے بیٹھے ہیں، خدا کا مد مقابل بنائے بیٹھے ہیں، کسی کو بھی بنایا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان سے ان کے بارے میں سوال کریں کہ کہاں ہے تمہارے خدا، کہاں ہیں تمہارے مشکل کشا، کہاں ہے تمہارے صنم صنم صنم، ساری زندگی جن کے سامنے سجدے کرتے رہے، کہاں گئے تمہارے بناوٹی مشکل کشا، اور خدا کدھر چلے گئے؟ اگلی بات کرنے سے پہلے میں لفظ سما پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، ثم
پھر یہ سما کیوں اللہ پاک لائے ہیں؟ یوں کیوں نہیں کہا گیا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم لوگوں کو جمع کریں گے اور ہم بات کریں گے؟ سما علماء نے یہاں پہ لکھا ہے، یہ جو لفظ پھر ہے یہ بہت بڑے عرصے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اللہ پاک ساری انسانیت کو جمع فرما کر فوراً حساب کتاب نہیں شروع کریں گے، اتنے عرصے تک انسانیت پریشانی کے عالم میں تڑپتی رہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے 50,000 سنۃ مما تعدون، 50,000 سال کا ایک دن لوگ تڑپ رہے ہوں گے، اندھیریاں ہوں گی، گھپ اندھیرے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکیں گے، پریشانی کے عالم میں تڑپ رہے ہوں گے، پھڑک رہے ہوں گے، 50,000 سال تک اللہ بات ہی نہیں سنیں گے لوگ۔ پھر لوگ کہیں گے ہائے اللہ کوئی بات نہیں، ہمیں دوزخ میں ہی پھینک دے، یہاں سے نکال، یہ تو بڑی مصیبت والی جگہ ہے، حشر کا میدان ہے، ہولناک منظر ہے، دہشت ناک منظر ہے، ہیبت ناک منظر ہے، لوگ تڑپ تڑپ کر پھڑک پھڑک کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ جہنم میں پھینک دے، ہمیں یہاں سے نکال، ہمارا حساب کتاب شروع۔ اتنے لوگ تنگ ہو جائیں۔ سما کے اندر یہ بات چھپی ہوئی، اللہ پاک لوگوں کو جمع کریں گے اور پھر بڑے عرصے بعد 50,000 سال بعد پھر جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، پھر اللہ ان مشرکین سے پوچھیں گے، ان کافرین سے پوچھیں گے جنہوں نے اللہ کا مد مقابل غیر اللہ کو بنایا تھا۔ اللہ فرمائے ہاں لے آؤ اپنے خدا، لے آؤ اپنے مشکل کشا، لے آؤ اپنے نفع نقصان کے مالک، لے آؤ وہ جن کو میرا شریک بناتے تھے، کدھر چلے گئے؟ آئین شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جن کا تمہیں دعویٰ تھا، جن پر تمہیں زام تھا، جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، آئینہ وہ کہاں گئے؟ آئینہ کدھر چلے گئے تمہارے بناوٹی خدا؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کہیں یا اللہ، کیونکہ مشرکین کی بات ہے، یا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے خدا ہونے کی قسم، واللہ، واللہ عربی زبان میں قسم کے لیے آتا ہے، واللہ باللہ تاللہ، یہ قسم کے لیے، خدا کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھ رہے ہوں گے مشرکین کی آج خیر نہیں ہے، مشرکین آج تباہی کے گڑھے میں ڈالے جائیں گے، جہنم اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ قسم اٹھا کے کہیں گے اللہ کے سامنے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تیرے جلال کی قسم ہم مشرک نہ تھے، ہم موحد تھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اپنے حبیب کو انظر، دیکھ میرا پیغمبر میرے سامنے یہ جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں آپ کو معاذ اللہ جھوٹا کہتے رہے، اب میرے سامنے انظر، انظر میرا حبیب کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے، کذبوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر کیسے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے سارے بناوٹی خدا ان سے گم ہو جائیں۔ جب یہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ پاک ان کی زبانوں پر مہریں لگا دیں گے، تالے لگا دیں گے۔ دنیا میں بھی یہ زبان بک بک کرتی رہی، جھوٹ بولتی رہی، آج میرے سامنے بھی یہ زبان بکواس کر رہی ہے، میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں،
ساری زندگی شرک کرتے رہے، آج میری قسم اٹھا کر میرے سامنے کہہ رہے ہیں ما کننا مشرکین، ہم نے کوئی شرک نہیں۔ زبان پہ تالا لگ جائے گا، مہر لگ جائے گی۔ الیوم نختم، سورۃ یاسین میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک زبان کو بند کر کے باقی اعضاء کو بلائیں گے، اے ہاتھوں تم بتاؤ یہ کیسا تھا۔ پاؤں کو حکم ہوگا تم بتاؤ یہ کیسا تھا۔ آنکھوں کو حکم ہوگا تم بولو یہ کیسا تھا۔ قرآن پاک میں 24ویں پارے میں آتا ہے وجلودہم، سر سے لے کر پاؤں تک پوری چمڑی کو حکم ہوگا، اے انسان کی چمڑی تو بول یہ کیسا تھا۔ تو یہ سارے اعضاء اللہ کے دربار میں بول پڑیں گے۔ قرآن شاہد ہے، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بول پڑیں گے۔ قرآن کہہ رہا اللہ کی قسم بولیں، پاؤں بول پڑیں گے، آنکھیں بول پڑیں گی، کان بول پڑیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی قسم بولے۔ اور یہ بندہ دیکھ کے حیران ہوگا ہے اللہ، یہ میرے خلاف میرے جسم سے شہادتیں آ رہی ہیں، میرے کان بول رہے ہیں، میرے ہاتھ بول رہے ہیں، میرے پاؤں بول رہے ہیں، میرے ران بول رہے ہیں، میری آنکھیں بول رہی ہیں۔ ان کو کہے گا یار تم کیوں بول رہے ہو، تمہیں کس نے بولنی سکھا دی؟ لما شہدتم علینا، 24ویں پارے میں آتا ہے لما شہدتم علینا، تمہیں کس نے بولنی سکھا دی، تم کیوں میرے خلاف شہادت دے رہے ہو؟ تڑپے گا انسان۔ تو یہ عذاب اس انسان کو کہیں گے قالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس رب نے ہمیں بلوایا ہے جس نے ساری دنیا میں بولیاں تقسیم کی۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کا جاسوسی نظام ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ساری ریکارڈنگ، یہ فلم بن رہی ہے جو اللہ کے دربار میں چلنے والی ہے۔ کچھ لوگ بڑے مکار ہوتے ہیں، بڑے فنکار ہوتے ہیں، زبان کی چالاکی کے ساتھ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھاتے ہیں، مگر میرے دوستو اللہ کے دربار میں یہ مکاریاں نہیں چلیں۔ وہاں عقائد کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، اور جس زمین کے خطے پر جو عمل کیا ہوگا نیک ہے یا بد ہے وہ خطہ گواہی دے گا قیامت والے دن۔ تو اللہ کے دربار کے فیصلے میرے دوستو کو کچے فیصلے نہیں، بڑے مضبوط فیصلے ہیں، اٹل فیصلے ہیں، اور بڑے دلائل کے ساتھ مدلل کر کے اللہ پاک اپنی عدالت کا آخری فیصلہ دینے والے ہیں۔ اور اس فیصلے پر پھر کوئی اپیل کی گنجائش نہیں ہے، اس فیصلے پر نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ایک عدالت فیصلہ کر دیتی ہے تو بندہ دوسری عدالت میں چلا جاتا ہے، وہ فیصلہ دیتی ہے تو تیسری عدالت میں چلا جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا، آخری عدالت ہے، آخری فیصلہ ہے، اس کے بعد خدا نہ خواستہ جہنم میں جانا پڑے گا یا پھر خوش نصیب بندے جنت کی طرف جائیں گے۔ بہرحال اللہ کا آخری فیصلہ اللہ کی قسم آنے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آپ کی بات بڑی غور سے سنتے ہیں۔ يَسْتَمِعُ، استماع يستمع استماعا، سمع سماع، سننے کو کہتے ہیں، غور سے کان لگا کے آپ کی طرف بات کو سنتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کو ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، ایک دوست ہے، قرآن کا دوست ہے، وہ بھی بات غور سے سنتا ہے، اور ایک جاسوس ہے، وہ بھی بات غور سے سنتا ہے۔ دونوں غور سے سن رہے ہیں، مگر نیات کا فرق ہے۔ ایک کی نیت ہے میں اللہ رسول کی بات سنوں، میں اس پر عمل کروں، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، اور ایک اس خیال سے سنتا ہے کہ کس جگہ پہ نقطہ اعتراض ہے،
کہاں سے اعتراض کا موقع بنتا ہے، کس جگہ پر میں انگلی اٹھا سکتا ہوں۔ تو یہ کافر لوگ غور سے بات سنتے تھے، اس لیے کہ کہاں کہاں پر ہم انگلی رکھیں، کون کون سے شبہات پیش کریں، کیا کیا اعتراض کریں، اس نیت کے ساتھ وہ کاند لگا کے باتیں سنا کرتے تھے۔ چونکہ نیت باطل ہوتی تھی، اللہ پاک کیا فرماتے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ قرآن کے نور سے وہ محروم رہیں، کیونکہ نیت باطل ہے۔ میرے دوستو، نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت آپ کی اچھی ہے، ایک سبحان اللہ بھی آپ کو جنت میں لے جا سکے۔ اگر نیت بری ہے تو ساری ساری رات عبادت کرتے رہیں کسی کھاتے۔ اللہ پاک کو خلوص نیت والے اعمال چاہیے۔ تو یہ لوگ چونکہ بدنیت ہو کر حضور علیہ السلام سے کلام سنتے تھے، تو حضور علیہ السلام سے سننے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں پر ڈھکن ڈال دیے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ دنیا جہان کے سارے دلائل بھی آنکھوں سے دیکھ لیں کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ نیت ان کی خراب ہے۔ ان بد نصیبوں کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، حضور کی زبان سے سن رہے ہیں، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنوا بہا، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا کیونکہ نیت غلط ہے۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے میرے محترم دوستو، بڑی غیور ذات ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، دوسرے مقام پہ آتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اللہ ہدایت والا عظیم خزانہ ان لوگوں کو عطا فرماتے جو ہدایت کے طالب بن کر، ہدایت کے محتاج بن کر، ہدایت کے متلاشی بن کر، ہدایت کے متمنی بن کر، ہدایت لینے کے لیے سوالی بن کے آتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت کا نور بھر بھر کے عطا فرماتے، اور جو دوسری نیت سے آتے ہیں ان کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، اللہ پردے ڈال دیتے ہیں، کانوں میں ڈھکن ڈال دیتے ہیں، اور طے بطے ان پر کالک جمتی چلی جاتی ہے، اتنی سیاہی چھا جاتی ہے کہ وہ بندے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ بد نصیبے لوگ جب حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑے نخرے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ قیامت ہے یا حساب کتاب ہے یا جنت جہنم ہے، یہ پہلے بھی مذہبی لوگ ایسی باتیں کرتے آئے ہیں، پہلے بھی مذہبی لوگ ایسی باتیں کرتے چلے آئے ہیں کہ جی قیامت آنے والی ہے، کہ جی جنت آنے والی ہے، جہنم آنے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، یہ پہلے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قصے کہانیاں ہی ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اور آپ جناب بھی یہ قصے کہانیاں ہمیں بتا رہے ہیں، ان پر ہونا کچھ نہیں۔ یہ ان بد نصیب لوگوں کا تبصرہ تھا جو حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں قرآن نہ سننا، نبی علیہ السلام کے پاس نہ بیٹھنا، اسلام کی طرف دھیان نہ دینا، اور وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی دور دور رہتے ہیں، خود بھی دور دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو بربادی کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ لا یشعرون، اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، بے شعور ہو گئے ہیں، اتنی مت ماری گئی ہے، اتنی کالک جم گئی ہے ان کے دل اور دماغ پر کہ اس کا شعور ہی نہیں کہ اپنے آپ کو تباہی کے کھڈے میں گرا رہے ہیں۔
اللہ پاک ہم سب کو ایسی حالت سے بچائے، ایمان والے نور کے ساتھ زندگی اور نور ایمان کے ساتھ اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سے پہلے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات رشتہ دار غیر رشتہ دار یا جن کے والدین شریفین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے پاک کلام کی برکت سے ماہ رمضان کی برکت سے سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یا مولا کریم جتنے احباب تشریف فرما ہیں سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے، سب کی تمام نیک حاجات اور جائز مرادات اپنے پاک کلام کی برکت سے پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔